فا سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، را سے رقیہ، الف سے ام کلثوم اور زا سے زینب۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی چاروں بیٹیوں کے نام یاد ہو جائیں گے۔ حضور نبی تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ یہ انکار کرنے والے تھوڑا عرصہ پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ شیعوں کی جو ان کے ہاں متفق کتابیں ہیں ان کے اندر بھی حضور نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا ہی ذکر ہے۔ ان کی تاریخوں کے اندر بھی جو 200 ہجری 300 ہجری میں لکھی گئیں ان کے اندر بھی اسی کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ ظہر کے ٹائم ان سارے حوالوں کے ساتھ درس ہوگا کہ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اس پر شیعہ بھی متفق ہیں، سنی بھی۔ یہ جو چند انکار کرنے والے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے بہت سارے بندوں نے یہ اختلاف کھولا ہے کہ تھوڑا بہت اس میں بھی اختلاف چلے، لوگ اس میں بھی بولیں اور ہمارا نام بنے۔ یہ تو شیعہ ذاکرین کی ایجاد کردہ چیز ہے، حالانکہ پہلے اس بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ تھا۔ اس کے حوالے سے چند باتیں بھی آتی ہیں، لیکن پہلے آپ سنیے۔ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا جب آپ کی عمر 25 سال تھی، اور حضور علیہ السلام کی جتنی اولاد پیدا ہوئی ہے وہ ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہوئی ہے، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے۔ اور جتنی بھی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اعلان نبوت کرنے سے پہلے پیدا ہوئی ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ حضور کی ساری اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سارے پیدا ہو گئے تھے۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے بیٹے حضرت قاسم پیدا ہوئے جو کہ اس اعتبار سے سب سے بڑے تھے، اور بیٹیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ اس وقت حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال۔ اور پھر ابو العاص بعد میں جو کلمہ پڑھ کے صحابی بنے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، اور اس وقت ابھی قرآن پاک کا وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ جس میں مشرکوں سے نکاح کرنا منع تھا۔ اس وقت اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا، تو حضور نے ابو العاص جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن کے بیٹے تھے، یعنی ان کے اپنے قریبی تھے، گویا کہ حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنی خالہ کے بیٹے کو دیا جو کہ ابو العاص تھا، کیونکہ قریبی بہت سارے نہیں ابھی کلمہ پڑھتے تھے۔ ابو العاص سے نکاح ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر ابو العاص نے کلمہ کب پڑھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیتیں نازل ہوئی، قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین سے نکاح نہ کریں، اور اگر ہو جائے تو ان کو ختم کریں۔ تو حضور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو اپنے پاس رکھ لیا مدینے کے اندر کہ منع ہو گیا مشرکین سے نکاح۔ ابو العاص ابھی تک کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہوا یہ ہے کہ جب 6 ہجری ہوئی ابو العاص تجارت کے لیے شام کی طرف گیا، تو اس نے بہت سارے مکہ والوں کا سامان بھی مکہ والوں نے بھیجا کہ تم ہمارا سامان لے جاؤ اور تم ہماری تجارت کر کے آؤ۔ یہ گیا تو ادھر سے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ لشکر بھیجا۔ تو یہ جا رہے تھے، رستے کے اندر ان کا سارا مال مسلمان لے کر مدینے میں آ گئے۔ رات کے وقت ابو العاص مدینہ داخل ہوا کہ کوئی مجھے پہچان نہ پائے، اور سیدھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا اور پناہ طلب کی۔ آپ چونکہ زوجہ تھی آپ نے پناہ دے دی، اور صبح کو حضور علیہ السلام کو خبر پہنچی تو نبی پاک علیہ السلام حضرت زینب کے گھر پہنچے اور ساری بات ہوئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ کس کام سے آئے، تو کہنے لگا کہ مال میرا نہیں، مکہ والوں کا بھی ساتھ ہے، تو مجھے مال واپس کر دیا جائے۔ تو حضور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر تم نیکی اور بھلائی کرنا چاہتے ہو تو سارا مال دے دو، اور اگر تم مال نہ دو گے تمہارا اپنا بھی حق ہے، کیونکہ یہ اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے مال غنیمت کے طور پر، تمہاری مرضی ہے، اگر واپس کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس مال کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، واپس کرتے ہیں۔ حضور نے سارا مال ابو العاص کو دیا، اور وہ واپس لے کر مکہ پہنچا، ان سب کو بلایا اور کہا کہ جس کا مال لے لو۔ سارے اپنا اپنا مال لے چکے، پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ لوگوں نے شکریہ ادا کیا، بڑی مہربانی، ہم ہوتے تو نہ چھڑا پاتے، آپ مال لے آئیں۔ اس وقت آپ نے کہا لوگوں پھر سنو، اشہدو ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں کلمہ پڑھ گیا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اور اس وقت میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ تم سمجھو کہ شاید مال اس نے کھا لیا ہے تو اپنے پاس مال رکھ لیا، تو اس لیے مال کے لالچ میں کلمہ پڑھ گیا، ہمارا مال کھا گیا، میں اس لیے مال تمہیں واپس دینے آیا تھا۔ اور ابو العاص واپس پہنچے مدینہ اور حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، صحیح طریقے سے مسلمان ہوئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کو واپس کر دیا۔ اس وقت ان کی اولاد تھی، حضرت زینب کی ایک بیٹے ہیں اور ایک بیٹی، بیٹے کا نام علی ہے، علی بن ابو العاص، آپ کے بیٹے کا نام ہے حضرت زینب کے۔ اور حضور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر مکے میں داخل ہوئے تو حضور کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت علی بن ابو العاص ہی تھے۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کے اپنے نواسے علی بن ابی العاص تھے جو حضور نے اپنے پیچھے سوار کیے ہوئے تھے۔ ابھی یہ بالغ ہونے کے قریب تھے کہ ان کا وصال ہو گیا تھا، یعنی 12-13 سال کی عمر میں علی بن ابو العاص انتقال کر گئے، لہذا اس وجہ سے ان کا زیادہ ذکر نہیں ملتا۔ ان کی دوسری جو اولاد ہے وہ بیٹی ہیں جن کا نام ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا کثیر حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کیا کرتے، اور کئی مرتبہ یوں ہوتا کہ نماز کے اندر نبی پاک علیہ السلام حضرت امامہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ جب کھڑے ہوتے نا قیام اپنے کندھوں پر بٹھاتے، اپنی گردن پر بٹھا لیا کرتے، جب سجدے میں جانا ہوتا پہلے رکتے، ان کو سائڈ پر بٹھاتے، سجدہ کر لیتے، اور جب کھڑے ہونے لگتے دوسری رکعت کے لیے پھر ان کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا کرتے، اس قدر زیادہ محبت کی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ اس روایت کو بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے تحفہ پیش کیا، حضور علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، اس کے اندر ایک ہار بھی تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہار اس کو دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو لوگ جو دوسری عورتیں تھیں وہ کہنے لگیں کہ اب تو حضرت عائشہ کو ہی ملے گا، کیونکہ یہی نبی پاک علیہ السلام کو سب سے پیاری ہیں، انہی کو ملے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امامہ کو بلایا اور اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے کے اندر وہ ہار پہنا دیا، تو ان سے بھی بڑی محبت کی نبی پاک علیہ السلام نے۔ اور حضرت علی بن ابو العاص تو جلدی انتقال کر گئے تھے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ تک آپ زندہ رہیں۔ اور اگلی بات جو آپ کو پہلے معلوم شاید نہ ہو کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو مولا علی شیر خدا نے ان سے نکاح کیا حضرت امامہ سے، حضرت امامہ سے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے بعد نکاح کیا جب حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا، تو یہ ان کی شان ہے۔ حضرت علی نے ان سے نکاح کیا اور حضرت علی کے وصال کے بعد بھی حضرت امامہ بھی زندہ تھی، تو انہوں نے کافی عرصہ گزارا۔ تو یہ دو ان کی اولادیں تھیں، ان کا نام بھی سن لیا، اسلام کے بارے میں سن لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 8 سنہ ہجری میں ہوا ہے، اور اس کا سبب یہ بنا کہ آپ مکے میں چونکہ اپنے خاوند کے ساتھ تھیں، حضور نبی دو عالم سے ملنے کے لیے جا رہی تھیں، آپ کی سواری تھی، آپ اونٹنی پر جا رہی تھی، تو اس وقت حبار بن ابو الاسود اور ایک دو اور بندہ اس کے ساتھ ہوا اور پیچھا کیا ان کا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیزہ مارا، آپ اپنی سواری سے گریں اور پتھر پر گریں، جس کی وجہ سے آپ حاملہ تھی، حمل ساقط ہوا اور خون کافی بہہ گیا، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئیں، بیماری رہی یہاں تک کہ 8 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے سامنے یہ معاملہ تھا۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہ کتابوں میں بالکل واضح ملتا ہے۔ دوسری جو حضرت زینب کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی ہیں ان کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی ولادت اس وقت ہوئی جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی، یعنی اعلان نبوت سے 7 سال پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کا نکاح پہلے ابو لہب کے ایک بیٹے کے ساتھ تھا، اسی طرح حضرت ام کلثوم کا، کیونکہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے عتبہ عتیبہ، تو حضرت رقیہ کا نکاح تھا وہ بھی ایک بیٹے کے ساتھ تھا۔ اصل میں تاریخ کے اندر بھی اختلاف ہے کہ عتبہ کے ساتھ کس کا تھا، عتیبہ کے ساتھ کس کا تھا، لیکن یہ بالکل اتفاق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے اعلان نبوت سے پہلے اپنے چچا کے بیٹوں کو اپنی 2 بیٹیاں دی تھیں، اور ان کا نکاح دونوں بیٹوں سے کیا تھا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ برباد ہوا ابو لہب اور اس کے دونوں ہاتھ، اور اس نے برباد ہونا ہی تھا، پھر اس کی جو زوجہ تھی اس کے بارے میں کہا وامرأۃ حمالۃ الحطب،
کہ لکڑیاں اٹھانے والی اس کی زوجہ اس کے گلے میں پھندا ہے، تو یہ جب ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تو ان کو غصہ چڑھا، تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، دونوں میاں بیوی، ابو لہب اس کی بیوی، کہ جلدی سے ان کو طلاق دے دو، ان کو واپس بھیج دو، نہیں تو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے دونوں نے طلاق دے دی تھی۔ تو پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے 5 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نکاح کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت رقیہ کا، اور پھر اسی وقت تھوڑے عرصے کے بعد حکم ہوا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو حضرت عثمان اپنی زوجہ کو لے کر، حضرت رقیہ کو لے کر آپ نے پھر ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ اور نبی پاک اس وقت فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ رسول کے لیے ہجرت کیا تو وہ حضرت عثمان غنی ہے اور ان کی زوجہ ہیں۔ آپ چلے گئے اور وہاں پر حبشہ کے اندر ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی، اور یہ پہلے بھی بندہ رکھ سکتا ہے کنیت اپنی، اور ان کا رواج تھا عرب کا کہ بچہ پیدا ہوتا اس کی کئی مرتبہ کنیت رکھ دی جاتی، تو زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت عثمان غنی کی کنیت تھی ابو عبداللہ، عبداللہ کے والد، اور یہ ضروری نہیں کہ والد ہو تو پھر کنیت رکھے، ویسے بھی رکھ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ کی کنیت پہلے ہی تھی، آپ نے بعد میں بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھ لیا۔ وہاں پر ولادت ہوئی، پھر مدینے کی طرف آ گئے بعد میں جب حبشہ والے، تو حضرت عثمان غنی بھی اپنی زوجہ کے ساتھ مدینہ کے اندر تشریف لے آئے۔ تو پھر نا جو ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عثمان، ان کی عمر ابھی 6 سال ہوئی تھی، اس وقت مرغ نے ان کی آنکھ کے اندر چونچ ماری، ورم ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ انتقال کر گئے 6 سال کی عمر میں، اس لیے ان کا ذکر نہیں ملتا۔ اور آپ کی جو زوجہ تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں احادیث صحیح ہیں، بالکل واضح احادیث ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام غزوہ بدر کو جانے لگے 2 ہجری کے قریب غزوہ بدر کو جانے لگے، تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بیمار تھی، تو نبی پاک نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، تمہارا حصہ بھی ہوگا اور تمہیں ثواب بھی غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کا ملے گا۔ حضرت عثمان غنی حضور کے حکم سے اپنی زوجہ کے پاس ٹھہرے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ جب فتح ہوئی غزوہ بدر کی، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئیں، اور جب حضرت اسامہ بن زید آئے، حضور پیچھے ٹھہر گئے تھے، حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا کہ مدینہ والوں کو خوشخبری دو کہ ہمیں فتح ہوئی ہے۔ اس وقت آپ نے جب خوشخبری دینے کے لیے تشریف لائے، مدینہ پہنچے، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ تو یہ ان کے حوالے سے یہ ساری باتیں۔ حضرت عثمان غنی کہ جب زوجہ کا انتقال ہوا تو اس کے تھوڑے عرصے کے بعد حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی کے پاس آئے حضرت عمر اور کہنے لگے کہ یار تمہاری زوجہ بھی انتقال کر گئی ہیں، میری بیٹی بھی بیوہ ہو گئی، ان کے شوہر بھی انتقال کر گئے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو اگر تم میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان حیا والے تو کہنے لگے آپ نکاح کر لیں۔ حضرت عمر نے جب یہ بات کی، حضرت عثمان غنی خاموش رہ گئے، خاموش ہوئے، کوئی جواب نہ دیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا، یعنی نکاح کا ارادہ کا اظہار فرمایا تھا نبی پاک نے، تو اس لیے حضرت عثمان غنی کس طرح آگے بڑھ سکتے؟ وہ کہنے لگے تھے نبی پاک نے نام لیا لیکن حضرت عمر کو نہیں بتایا کہ راز تھا، جب تک حضور نے اظہار نہیں کیا تو میں کسی کو کیوں بتاؤں، تو یہ ان کا انداز تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہ گئے۔ حضرت عمر کو بڑی ناراضگی ہوئی کہ یار میں اس سے کوئی بات کر رہا ہوں اور بالکل سمجھنے والی بات ہے، کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں شکایت کر دی، حضور کی بارگاہ میں آئے اور شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ مانتے نہیں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ کیا میں عثمان کو وہ رشتہ نہ بتا دوں جو تمہاری بیٹی حضرت حفصہ سے بھی بہتر ہو، اور میں تمہاری بیٹی حضرت حفصہ کو وہ رشتہ نہ بتا دوں جو حضرت عثمان سے بھی بہتر ہو۔ کہنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کہ سنو، عثمان کا نکاح میں اپنی بیٹی سے کرواتا ہوں جو حفصہ سے بہتر ہے، اور تمہاری بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح میں اپنا کرتا ہوں جو کہ حضرت عثمان غنی سے بہتر ہے۔ تو حضور نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نکاح اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم سے فرما دیا۔ اس وقت تک حضرت ام کلثوم کا نکاح نہیں ہوا تھا سوائے ابو لہب کے بیٹے کے، جب اس نے طلاق دے دی اس وقت سے ابھی تک یہ موجود تھی، اور ان کی جو ولادت ہے یہ بھی تقریباً 34، جب نبی پاک علیہ السلام کی 34 سال عمر ہوئی اس وقت آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ تو یہ ان کے بارے میں، ان کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا
کسی نے کہا کہ دوسری بیٹی بھی دے دی، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ تو حضرت عثمان غنی کا مقام تھا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے ذوالنورین، اور یہ شیعوں کی کتابوں میں بھی آپ کا لقب لکھا ہوا ہے ذوالنورین، 2 نوروں والے۔ تو اگر وہ حضور کی سگی بیٹی نہیں تھی تو ذوالنورین کہنے کا مقصد ہی کچھ نہیں بنتا۔ تو لہٰذا اس بارے میں بالکل بات واضح۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے وہ 9 سن ہجری میں ہوا۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کا جنازہ پڑھایا، خود جنازہ آگے بڑھ کر پڑھایا، اور آپ کا جو آپ کو غسل دیا وہ نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور صحابیہ حضرت اسماء بنت امیس، انہوں نے غسل دیا حضرت ام کلثوم کا۔ نبی پاک نے خود جنازہ پڑھایا۔ ان کے قبر کے اندر حضرت عثمان غنی اور حضرت اسامہ نے بھی اجازت طلب کی تو نبی پاک نے اجازت دی، انہوں نے آپ کو قبر کے اندر اتارا۔ یہ سارے موجود ہیں، یہ ساری باتیں تاریخ کے اندر بھی اور سیرت کی کتابوں کے اندر بھی بالکل واضح طور پر موجود ہیں۔ یہ زیادہ تر باتیں میں آپ کو امام ابن عبد البر اندلسی کی کتاب الاستیاف فی معرفت الاصحاب 463 میں آپ کا وصال ہوا ہے، ان کی کتاب سے میں نے آپ کو اکثر باتیں بتائی ہیں۔ آخری بات سنیے، حضور نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی، چھوٹے ہونے کے اعتبار سے تو چوتھی ہیں لیکن محبت کے اعتبار سے آپ کا مقام بڑا عظیم ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض نے کہا کہ جب وہ واقعہ پیش آیا کہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود رکھا تھا، اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی ہے، یعنی 35 حضور علیہ السلام کی عمر ہو گئی تھی 35 سال۔ بعض نے اس کے بعد لکھا کہ اعلان نبوت کے بالکل قریب تھے حضور، اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کے حوالے سے میں جو آپ کے سامنے روایتیں عرض کروں گا وہ اس کتاب میں ہے، امام عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ 1031 کے اندر ان کا وصال ہوا ہے۔ آپ نے پوری کتاب لکھی، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں آپ کے شان میں لکھی گئی ہیں لیکن یہ کتاب بڑی عمدہ اور پیاری ہے۔ آپ نے کتاب کا نام رکھا اتحاف السائل بما جاء لفاطمہ من المناقب والفضائل، تو یہ کتاب کا نام ہے، اور آپ نے عربی کے اندر لکھی اور اس کے اندر بہت ساری روایتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی وجہ خود بتائی کہ میں نے فاطمہ نام کیوں رکھا۔ فردوس، مسند فردوس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی سمیت فاطمہ لأنہ فاطمہا وحجبہا عن النار، کہ میں نے ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو جہنم سے بڑا دور کر دیا ہے، اور فاطمہ کا ایک معنی ہوتا ہے نا دور ہونے والی، فرمایا کہ یہ جہنم سے بہت دور ہے اور رب تعالیٰ نے ان کے لیے حجاب بنا دیا ہے جہنم سے، تو میں نے اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اور آپ کا جو ایک اور نام ہے الزہرا ہے، فاطمہ الزہرا ہم اس لیے کہتے ہیں۔ تو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے وجہ اس کتاب کے اندر یہ لکھی لِأَنَّهَا زَهْرَةُ الرَّسُولِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ یہ حضور کی کلی ہے اس لیے ان کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ زہرا معنی کلی ہوتا ہے، تو یہ حضور کی کلی ہے اس لیے آپ کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب ہے بطول، اس کا معنی ہوتا ہے دور رہنے والی، بچنے والی۔ تو اس کی 3 وجہ امام عبدالرؤف مناوی نے لکھی کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کو مردوں سے شہوت نہیں تھی، مردوں کی طرف کوئی طلب نہیں تھی، توجہ نہیں تھی، اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی حسن و جمال، مقام اور فضل کے اعتبار سے جتنا مقام آپ کو ملا اتنا کسی کو نہیں مولا، فضیلت کے اعتبار سے تمام عورتوں سے جدا تھی اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ مخلوق سے جدا ہو کر اپنے رب کی عبادت بڑی کرنے والی تھی اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے، تو یہ لقب کی وجہ تھی۔ ایک اور بات آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاؤں، تاریخ دمشق بلکہ تاریخ بغداد کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ یہ بات آپ غور سے کیجیے گا، شیعہ عام طور پر اس بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنیوں کی کتاب میں تاریخ بغداد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام معراج کی رات گئے اس وقت حضرت جبرائیل امین نے ایک سیب دیا، حضور نے سیب کو تناول کیا جس کی وجہ سے آپ جب اپنی زوجہ کے پاس آئے ان کو حمل ہوا، اسی سے حضرت فاطمہ پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں امام ابن جوزی نے، امام ذہبی نے لکھا یہ موضوع روایت ہے، من گڑت ہے، خود بنائی گئی ہے۔ امام ابن حجر نے وہ نام بھی بتایا اس کا کہ جس نے اس روایت کو گڑا ہے، محمد بن خلیل اس کا نام ہے جس نے اس روایت کو گڑا، اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی اسی کو موضوع مانا ہے۔ وجہ کیا ہے
اس کے علاوہ تو ایک یہ ہے کہ اس کے اندر راوی وہ ہے کہ جو حدیثوں کو گڑا کرتا تھا، اور دوسری وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت تو ہوئی ہے اعلان نبوت سے بھی پہلے، نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت کے 10 سالوں کے بعد معراج کو گئے ہیں، تو ولادت تو پہلے ہو رہی ہے 10 سال پہلے، تو سیب جو ہے وہ معراج کی رات مل رہا ہے، تو یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے جو یہ مان گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ، اور اب اگر کوئی اس طرح کی 2 نمبری کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں وہ معراج کی بات نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کبھی نبی پاک علیہ السلام آسمانوں پر گئے ہوں، تو یہ دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اگر ہماری کتابوں میں کوئی روایت ہے تو اس کے اندر یہ بالکل معراج کا ذکر ہے، اگر معراج کا ذکر مٹائیں گے پھر یہ اپنی طرف سے ایک اور واقعہ گاڑ لیں گے، کیونکہ معراج کے علاوہ کوئی اور اس طرح کی بات آئی نہیں ہے، اور معراج والی عقل میں نہیں آتی کہ حضرت فاطمہ کی ولادت تو 10 سال پہلے ہو گئی تھی، حضور کو معراج 10 سال بعد ہوئی ہے، تو پھر وہاں پر سیب ملنا اور پھر کھانا اور پھر حمل ہونا پھر پیدا ہونا، تو یہ تو سمجھ نہیں آتا۔ اور اگر اس وقت حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے تو ذرا سمجھائیں، 2 ہجری کو تو حضرت فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے حضرت علی سے 2 ہجری کو، تو اگر ولادت اس وقت ہوئی ہو جب اعلان نبوت کو 10 سال ہو گئے ہوں، تو کیا 5 سال میں ہی نبی پاک نے حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا تھا؟ اور پھر اگلی بات 4 ہجری میں یا 5 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو رہے ہیں، تو بتائیے کیا حضرت فاطمہ کی عمر 8-9 سال تھی تو حضرت امام حسن پیدا ہو گئے؟ تو یہ بالکل من گڑت روایت ہے، اور لوگوں نے اس طرح، اور اس کے اندر انہوں نے پھر عجیب اور بھی اپنی طرف سے باتیں ایڈ کر کے عجیب و غریب قسم کا مطلب بتانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کا مقام اتنا عظیم ہے کہ جب صحیح روایتیں ان کی شان میں اتنی موجود ہیں تو من گڑت روایتوں کی طرف جا کر بس لوگوں کو عجیب و غریب، اور ان کا اصل مقصد تو پیسے ہے نا کہ نئی نئی باتیں بس لوگوں کو پتہ چلے، اور پھر عجیب انداز اور قصے کہانیوں والا انداز اپنانا کہ لوگ بس واہ واہ کر دیں۔ اگلی بات سنیے، آپ کا مقام اتنا عظیم ہے، اور آپ کو اہل سنت کے بارے میں بتاؤں کہ ہم اہل سنت والی جتنی بھی روایتیں حضرت فاطمہ کی شان میں پڑھتے ہیں ان میں سے زیادہ تر روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کی ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ محبت ہی کوئی نہیں تھی، حضرت عائشہ صدیقہ ان کی فضیلت بتاتی ہیں، ذرا سنیے۔ یہ ساری روایتیں امام عبدالرؤف مناوی نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد حضرت فاطمہ سے افضل کسی کو دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، یہ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے جو سنن، اور اس کے علاوہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ کو سے زیادہ کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت فاطمہ حضور کے چلن کے اعتبار سے بھی حضور کے مشابہ تھی، بولنے کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے حضور کی تصویر تھی۔ اور کہتی ہیں حضرت عائشہ بتاتی ہیں اس بات کو کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حضور ان کو بوسہ دیتے، مرحبا کہتے اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے، اور جب نبی پاک ان کے پاس تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ بھی اسی طرح کیا کرتی، آپ کے لیے کھڑی ہوتی، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، مرحبا کہتی اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ کا مقام بڑا عظیم ہے۔ ایک اور روایت سنیے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے، حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ دونوں نا مسکرا رہے تھے، بڑے خوش تھے، دونوں مسکرا رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ تم پہلے مسکرا رہے تھے پھر خاموش ہو گئے ہو، تو یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگے کہ علی کہہ رہے تھے کہ نبی پاک مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ نہیں علی، نبی پاک مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تمہارے لیے اولاد کی محبت ہے اور علی تم سے زیادہ عزت والے ہیں۔ تو دونوں کا مقام بیان کر دیا، کسی کے یعنی دونوں ہی راضی ہو جائیں، حضور نے اس اعتبار سے بات کی ہے۔ حضرت فاطمہ کا مقام بڑا عظیم ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو یہ رب تعالیٰ کے حکم سے اس طرح ہوا، آسمانوں سے حکم آیا تو حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ اس وقت، یہ آخری بات ہے اس حوالے سے، اس وقت حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کریں، تو حضور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل منع کیا اور فرمایا کہ اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو کہ میری فاطمہ کو طلاق دے دو۔ فرمایا یہ دیکھیے اسلام کا بالکل شریعت کا حکم ہے کہ جو مرد ہے وہ 4 نکاح کر سکتا ہے جب چاہے، ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے بندہ، لیکن حضرت فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس میری بیٹی فاطمہ ہو تو اس کو دوسرا نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک نے بتایا تو کہنے لگے حضور جس سے آپ راضی ہوتے ہیں میں بھی اسی سے ہی راضی ہوں۔
تو لہٰذا آپ نے پھر نکاح کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو یہ حضرت فاطمہ کا وصال 3 رمضان المبارک ہوا ہے، اور آج کتنا رمضان ہے؟ آج بھی 3 رمضان مبارک ہے۔ آپ کے عرس کا دن، آپ کے وصال کا دن ہے۔ آپ کی شان بڑی عظیم ہے، ان کی شان میں آخری روایت پڑھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام، حضرت عائشہ ہی اس روایت کی راوی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ ہم ساری ازواج نبی پاک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ آئیں اور کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جس طرح چلتے ہیں اس طرح چلتی ہوئی آئیں۔ سارے ازواج ان کو دیکھنے لگ پڑیں، تو نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے، بوسہ دیا، اپنی جگہ پر بٹھایا۔ ساری ازواج بیٹھی تھیں، لیکن نبی پاک نے خفیہ طور پر حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ بات کی تو رونے لگ پڑی، اور بعد میں کچھ کہا تو مسکرا پڑی۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لے گئے، حضرت عائشہ کہتی میں نے پوچھا کہ حضور نے آپ سے سرگوشی کی ہے تو آپ نے پہلے روئی ہیں پھر ہنسی ہیں، تو سمجھ نہیں آئی۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی ابھی میں نہیں بتاؤں گی۔ جب حضور کا وصال ہوا، حضرت عائشہ نے پھر پوچھا تو کہنے لگی کہ مجھے نبی پاک نے بتایا تھا میرا وصال ہونے والا ہے، تو میں اس لیے رو پڑی۔ تو پھر نبی پاک نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے اگر میرے ساتھ کوئی ملے گا تو وہ تم ہی ہو، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے جس کا انتقال ہوگا وہ تم ہو۔ تو میں اس لیے مسکرا پڑی کہ حضور سے جلد ملاقات ہوگی۔ اور پھر حضور نے مجھ سے کہا کہ کیا اے فاطمہ اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو حضرت فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے پاس کچھ وہ فرشتے آئے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، اور انہوں نے آ کر مجھے اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ رب تعالیٰ حضور علیہ السلام کی تمام آل سے محبت نصیب فرمائے۔ تمام بلکہ ایک اور بات میں رہتی رہ جاتی ہے کہ کچھ لوگ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ حضرت علی کی اور امام حسن حسین کا اتنا نام آتا ہے، ان کی اتنی شان ہے، تو بقیہ کی تو بتائی نہیں گئی، تو لہٰذا یہی ان کی اولاد ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ شیعوں سے سوال ہے کہ بتاؤ امام محسن کو تو تم بھی مانتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ بھی تھے، اور معاذ اللہ الزام لگاتے ہو کہ صحابہ نے ان کو شہید کیا ہے، تو بتاؤ وہ بھی تو ان کے بیٹے تھے، تو ان کے بارے میں نبی پاک نے کیوں نہیں کہا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ یہ تم بتاؤ۔ اور پھر اگلی بات یہ دیکھیے، یہ رب تعالیٰ ہے جس کو چاہے جو فضیلت عطا کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، نبی تھے، ان کے اپنے سگے بھائی حضرت بنیامین بھی تھے، ان کو تو نبوت نہیں عطا ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت فاطمہ نبیاں تھی، مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف کو وہ فضیلت ملی جو کسی دوسرے بھائی کو نہ ملی، حالانکہ وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور سگے کی بات کریں تو حضرت بنیامین ان کے سگے بھائی تھے، لیکن وہ فضیلت نہ ملی جو حضرت یوسف کو ملی۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا کو نبی پاک علیہ السلام کی تمام بیٹیوں میں وہ فضیلت ملی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی، اور ان پنجتن پاک کو وہ فضیلت ملی ہے جو اہل بیت میں سے کسی کو نہیں ملی۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، ان کی شان ہے، لہذا اس کی وجہ سے انکار تو بالکل بھی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔